محمد وآل سيدنا ومولانا محمد. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے قرآن کی چند آیتیں تلاوت کی اور چند حدیثیں تلاوت کی. سب سے پہلے جو آیت میں نے تلاوت کی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ خود قوم تبدیل ہو جائے، وہ قوم خود اپنے حالات بدلے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ رب العزت چاہتا ہے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کرنا، اس قوم کے ساتھ برا چاہتا ہے تو اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں. یہ آیت کا ترجمہ. مطلب کیا آیت کا؟ کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات بنائی، اس میں سے ایک مخلوق جسے اشرف المخلوقات کہا گیا، یہ انسان، یہ اشرف المخلوقات. اللہ رب العزت کو یہ مخلوق بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب اللہ رب العزت نے بابا آدم حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اس دنیا کے اندر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. اور فرشتوں سے کہا تم اس کا سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے کہا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ کیا ہم آپ کی عبادت نہیں کرتے؟ ہم سارے آپ کی عبادت کرتے ہیں. کیا ایسے قوم کو آپ بنانا چاہتے ہیں دنیا کے اندر جو دنیا کے اندر فساد کرے گی، جو دنیا کے اندر خون خرابہ کرے گی؟ تو پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے عزازیل کے. اس وقت کا عزازیل، فرشتوں کا سردار، آج کا شیطان مردود لعین رجیم، اللہ تعالیٰ نے کہا دفع ہو جائے. شیخ سعدی نے فرمایا، تکبر عزازیل راکھار کرد وزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر نے، گھمنڈ نے شیطان کو برباد کر دیا اور لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا. کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ تکبر اور گھمنڈ یہ کس کی لائن ہے؟ شیطان کی لائن ہے. اور اتنا ہی نہیں، شیطان کے پاس علم تھا. شیطان نے فوراً اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا. اور آگ کی خاصیت اوپر کو اٹھنا، مٹی کی خاصیت نیچے رہنا، عاجزی انکساری. تو غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا؟ اشرف المخلوقات. اس کی ذمہ داری کیا رکھی؟ قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ میں نے جن اور انسان پیدا نہیں کیے مگر اپنی عبادت کے لیے. اس دنیا کے اندر معبود صرف اللہ. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا، یہ تمام معبودوں کی نفی کرتا ہے. دنیا میں کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہ دل میں ہونا چاہیے. اور دوسرا جز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. مومن کے لیے شرط ہے دونوں جز کو ماننا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. اگر دونوں میں سے ایک ہی مانا تو مومن نہیں. اللہ کو معبود مانا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانا تو مومن نہیں. دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں سارے خدا کو مانتے ہیں، خدا کو سارے مانتے ہیں لیکن خدا کی نہیں مانتے. جب بھی کوئی مسئلہ سر سے اونچا چلا جاتا ہے، کوئی بھی ہو، آخر پہ کہتے ہیں یہ اوپر والے کے ہاتھ میں. جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو پیر، ڈاکٹر وغیرہ سارے جب لا علاج ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کی آخری بات یہ ہوتی ہے اب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی ابھی تک ہمارے ہاتھ میں تھا، اب ہم بے بس ہیں، اب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ ڈاکٹر چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہندو ہو کافر ہو عیسائی ہو، آخر پہ سارے ڈاکٹروں کا یہی لفظ ہوتا ہے اب اللہ کے ہاتھ میں، اب اوپر والے کے ہاتھ میں. لیکن ہمارے اندر اللہ نہیں، زبان پہ ہے لیکن دل میں نہیں ہے. اس لیے ہم اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو چکے ہیں. اس دنیا کے اندر دیکھیں جہاں پہ کوئی قوم پریشان حال وہ مسلمانوں کی قوم ہوگی. اللہ کے احکام کو ہم نے چھوڑ دیے ہیں. تو یہی مطلب ہے اس آیت کا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ خود قوم اپنے حالات بگاڑ دیتے ہیں. یعنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم میری عبادت کرو. یہ ڈیوٹی ایک دی تھی اللہ تعالیٰ نے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں یا ہم سرکاری نوکری کرتے ہیں اور سرکار نے ہمیں ڈیوٹی رکھی ہے 10 سے 4 بجے تک. ایک دن گیا 1 گھنٹہ لے 11 بجے اچانک چھاپا پڑا، سرکار نے کہا آج معافی، کل سے نہیں چلے گا. دوسرا دن بھی لیٹ، تیسرا دن، تو 4 دن کے بعد سرکار اس سے کہتا ہے کہ تم گھر میں بیٹھو، جو میں نے آپ کو کام دیا تھا آپ وہ کام نہیں کرتے. یا ہمارے پاس کوئی نوکر ہوتا ہے یا ہمارے پاس کوئی مزدور آتا ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں یہ کام نہیں کرتا، ہم اس کو بھگا دیتے ہیں. ہمیں کام کی ضرورت ہے، ہمیں بندے کی ضرورت ہے، اس کو چھٹی کر کے دوسرے کو لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں سے اپنی عبادت کروائیں گے لیکن اس قوم سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کے جائیں گے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں آپ کو یاد کروں گا. تم میری طرف 1 قدم آؤ میں آپ کی طرف 10 قدم آؤں گا. واشکرونی ولا تکفرون، ناشکری مت کرو. لئن شکرتم لازیدنکم وئن کفرتم ان عذابی لشدید. کبھی بھی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ شکر کرو اور شکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دیں گے. ناشکری مت کرو، ناشکری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب شدید آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا تھا عبادت کے لیے. پھر ہم عبادت کو چھوڑ کے جو ہمارا مقصد زندگی تھا اس کو چھوڑ کے ہم نے ضرورت زندگی کو مقصد زندگی بنایا. دنیا کی محبت، دنیا کی باغ دوڑ، مال کے پیچھے، کرسیوں کے پیچھے، عہدوں کے پیچھے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جیفا وطالبها کلاب. دنیا گندی چیز ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں. یہ اس شخص کے لیے ہے جو دنیا کو دین کو چھوڑ کے صرف دنیا کے پیچھے پڑا رہے. اسے کتا کہا گیا. کہیں پہ تم گند ڈالو، کہیں پہ مردار ڈالو، 5 منٹ کے بعد وہاں پہ کتے ہوں گے.
اور یہی مثال اس دنیا کی ہے. ہم صرف دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم نے مقصد بنایا اس دنیا کو. ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. ہم نے پہلے سے یہ منصوبہ بنایا ہوتا ہے, ہمارا یہ ایم ہوتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا. تبھی جا کے ہم سکول اسے ہائی فائی سکول دیتے ہیں, اچھا سکول دیتے ہیں. اسے ڈاکٹر بنانا ہے, اسے انجینئر بنانا ہے. اگر سرکار یہ اعلان کرے کہ آج کے بعد جو بھی ڈاکٹر بنے گا, جو بھی انجینئر بنے گا, جو بھی لیکچرر بنے گا, جو بھی سرکاری ملازم ہوگا, اسے کوئی تنخواہ نہیں ملے گی, کوئی سیلری نہیں ملے گی. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی بندہ, کوئی والدین اپنے بچے کو نہیں پڑھائے. ہم صرف دار اسباب کے پیچھے پڑ گئے. ہم صرف اسباب کے پیچھے دوڑے. اللہ کی ذات راز رزاق ہے. واللہ خیر الرازقین, بہترین رزق دینے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا تھا. قرآن کو پڑھو, قرآن کو سمجھو. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے قوموں کو عروج تک پہنچاتے ہیں اور بہت سے قوموں کو رسوا کرتے ہیں, ذلیل و خوار کرتے ہیں. صحابہ نے ایک ہاتھ میں قرآن, دوسرے ہاتھ میں تلوار, دنیا کے پھاکے بن گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, یہ دو آدمی تھے, عمر بن حشام, عمر بن خطاب. میرے نبی نے دعا کی, یا اللہ دونوں میں سے ایک کو ایمان کی دولت دے. دونوں بہادر تھے, دونوں خطرناک تھے, اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے عمر خطاب کے بارے میں دعا قبول کی. رحمت خدا بہانہ نہیں جوئے. عمر بن خطاب نکلے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے. راستے میں آدمی ملا, کہا پہلے اپنی بہن کی خبر لو, وہ مسلمان ہو چکی. عمر چلے بہن کے گھر. یہ دل میں سوچ کر اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دینوں پر. سنا ہے جب قرآن کو, خدا کے اس بیان کو, عمر نے بھی کہا یہی نبی 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 نبی. ہم بھی کہتے ہیں نبی نبی. اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا, ہم نے قرآن کو تحفظ میں رکھا ہے, تعویذات کے لیے رکھا ہے, ختمات کے لیے رکھا ہے, لیکن کبھی پڑھا نہیں. اپنے بچوں کو ہم تعلیم نہیں دیتے قرآن کی. صبح مارننگ میں جب سکول کا ٹائم ہوتا ہے, گلی کوچے, شہر و گاؤں, سڑکیں بھری ہوتی ہے بچوں سے. کئی بسیں ادھر جا رہی ہیں, کئی بسیں ادھر جا رہی ہیں, سکول کی دنیاوی تعلیم کے لیے. لیکن شام کے ٹائم جب درجہ کا ٹائم ہوتا ہے, کتنے بچے جاتے ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے؟ قرآن دل میں نہیں ہے. غیروں نے قرآن کو پڑھا, بلند و بالا ہو گئے. قرآن نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا آپ نے نہیں دیکھا میں نے اونٹ کو کیسا بنایا, کیسا بنایا؟ کفار نے جب پڑھا, غیروں نے جب پڑھا اس آیت کو, انہوں نے اونٹ کو لایا, اونٹ کو کاٹا, انہوں نے تحقیق کی آیت پہ. نہیں, اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہے, کچھ ہے اونٹ کے اندر, ورنہ گائے کا کہتے, کتے کا کہتے, اونٹ پہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اونٹ کو لایا, اونٹ کو ذبح کیا, چیر پھاڑ کیا. دیکھا اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے اندر ایک ٹینکی بنائی ہے, کیونکہ اونٹ کو ریگستانی جہاز کہا جاتا ہے. وہاں ریت میں صرف اونٹ چل سکتا ہے اور وہاں پہ پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا. لیکن یہ اونٹ اندر ٹینکی میں مہینوں کا پانی جمع کر کے رکھتا ہے. جب پیاس لگتی ہے اندر سے ہی اونٹ پیاس بجھا دیتی ہے. اللہ کی قدرت. ہم نے کہاں سے سنا؟ ہم نے غیروں سے سنا. 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا اور 20-30 سال سے ہم سن رہے ہیں اونٹ کے اندر ایک ٹینکی ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. آپ نے نہیں دیکھا میں نے ان پہاڑوں کو کیسے بچھایا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. تو یہ جغرافیہ, یہ میڈیکل, یہ کس نے بنائے؟ یہ غیروں نے ہمیں دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان آیتوں پہ تحقیق کی.
گیروں نے ہمیں کہا یہ پہاڑ جو ہے یہ زمین کے کیل ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو زمین ٹک نہیں پاتی۔ قرآن نے کہا، قرآن پڑھا انہوں نے، تو قرآن نے سب سے پہلے ہمیں کہا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر عبادت کر کے کیا کہتا ہے؟ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور زندگی پیدا کیا تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آئے گا۔ موت اور زندگی، ان دو چیزوں کے ذریعے سے آپ کو آزماؤں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے، برا کرو گے برا پاؤ گے۔ سوتے رہے زندگی بھر۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ مہینے پہلے ایک بدبخت تھا وسیم رضوی گستاخی قرآن پہ چیلنج کیا تھا، سپریم کورٹ میں کیس کیا تھا، قرآن کے اندر 26 آیتیں ہیں، انہیں ڈیلیٹ کر دو۔ لیکن میں کہتا ہوں وسیم رضوی کی غلطی نہیں ہے، ایسے بہت سے باجے میں آئے ہیں جنہوں نے قرآن کے اوپر اعتراض کیا ہے، ختم نبوت کے اوپر اعتراض کیا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ وہ زمانے میں معزز ہوئے مسلمان ہو کر اور ہم کھار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ہم رسوا ہو گئے، ہم نے غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ وسیم رضوی نے کہا 26 آیتیں ہٹا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیم رضوی نے الحمد سے لے کر سورہ ناس تک پورا قرآن پڑھا، ترجمہ پڑھا، اس کو لگا 26 آیتیں جہاد کے اوپر۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا وہ کون سی 26 آیتیں ہیں۔ جب اگر اس نے کہا 26 آیتیں ان کو ہٹا دو، ہم پہلے پتا کرتے ہیں کون سی 26 آیتیں، پہلے ان کو پڑھتے ہیں۔ ان 26 آیتوں میں پہلی 10 آیتیں جو ہے جس پہ اعتراض کیا اس نے، وہ جہاد کے متعلق ہے۔ پھر 6 آیتیں وہ کفار کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اور کافرین کے اوپر عذاب کی 8 آیتیں ہیں۔ ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ اس میں پہلی آیت جو اسے سپریم کورٹ میں کیس کیا، پہلی آیت جو کوٹ کی اس نے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں، یعنی وہ کفار چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ آپ کفر کر رہے ہیں ویسے ہی آپ بھی کفر کرو تاکہ تم برابر ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ، جہاں ان کو پاؤ ان کو پکڑو، قتل کرو، مار دو۔ لیکن اس آیت کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ کفار نے جب حد سے ستایا مسلمانوں کو مکہ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نبی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کو لے کر مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف جائیں، ہجرت کیجئے۔ جب سارے مسلمان مدینہ چلے گئے تو ان بدبختوں کو مدینہ میں بھی مسلمانوں کا چین و سکون راس نہ آیا، وہاں پہ یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ ایک بہت بڑا پلان بنایا گیا مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اشارہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت نازل ہوئی کہ وہ آپ کو اس لیے ستا رہے ہیں، وہ آپ کو اس لیے آپ کو ستا رہے ہیں، اس لیے اذیتیں دے رہے ہیں۔ ورنہ کفار نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ دعویٰ چھوڑ دیجئے، آپ یہ اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیجئے، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں عرب میں ہم آپ کو سردار بنائیں گے، اگر آپ عرب کی سب سے خاتون، سب سے خوبصورت خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں ہم شادی کرائیں گے، اگر آپ اس پہاڑ کے برابر سونا چاہتے ہیں ہم آپ کو دیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اس کا پیغام پہنچاتا رہوں گا۔ تو یہود کے ساتھ انہوں نے سازشیں کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کی تو مسلمان تیار ہو گئے۔ جب ہمیں کوئی مارتا ہے کیا ہم پھر مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ جب کوئی ہمسایہ
کوئی ہمیں مارتا ہے ہم سارے نکل جاتے ہیں، اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں بدلہ لینے کے لیے، اور اپنے آپ کی حفاظت کرنا بھی ایک فرض ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اپنے دفاع میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اس کو مزید نزول کہتا ہے کہ یہ جہاد کی آیت ہے۔ 26 آیتیں ایسی ہیں، کاش ہم نے پڑھا ہوتا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا بتاؤ تم نے بچے کو کیا تعلیم دی، ہم کہیں گے میں نے ڈاکٹر انجینئر بنایا، وہ بچہ کہے گا ابا جان امی جان اللہ تعالیٰ کے سامنے گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا دنیا میں کیا بنا کیا پڑھا، اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن پڑھا، دین کو اپنایا، کیا مجھے بتاؤ، اے ابا جان آپ نے مجھے قرآن کیوں نہیں پڑھایا، مجھے دین کی تعلیم کیوں نہیں دی، آپ تو خود دین پڑھتے تھے۔ بیٹیاں دامن پکڑیں گی، بیویاں دامن پکڑیں گی، مائیں دامن پکڑیں گی، ایک عورت 4 آدمیوں کو جنت سے نکال دے گی، جنت سے جو جنت میں گئے ہوں گے جنت سے نکال دے گی، جہنم میں ڈال دے گی۔ ایک عورت، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، خود نماز پڑھتے تھے، خود دین کی باتیں سنتے تھے، لیکن کبھی اپنی عورتوں کو نہیں بتایا، پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت قوموں کو بلند کیا اور بہت قوموں کو پست کیا۔ جس نے قرآن کو پکڑا صحابہ کی طرح، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافر تھے پھر مسلمان ہو گئے، قرآن کو سن کے آنکھوں سے آنسو جارے ہوئے فوراً دوڑے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر قتل کے ارادے سے آ رہے ہیں، کہا مت کرو، قسم ہے مجھے رب کی، اگر آج یہ قتل کے ارادے سے آ رہا ہے تو اسی کے تلوار سے اس کو قتل کر دوں گا۔ سامنے آئے جو گئے، کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، مسلمان ہو گئے اور فوراً دوڑے کر مسجد حرام کے اندر تلوار نکال کے کہا ہے کوئی مائی تلوار جو آج مسلمانوں کو مکہ میں نماز پڑھنے سے روکے گا۔ ابھی تک مسلمان چھپ چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے، عمر فاروق کی اسلام لانے کے بعد کھلا نماز پڑھنے لگے۔ عمر فاروق جس راستے سے گزرتے تھے شیطان بھاگا کرتا تھا اس راستے سے، عمر آ رہے ہیں۔ عمر فاروق نے چھوٹی سی چٹھی لکھی زمین کیوں، اے زمین، ایک بوڑھی آئی تھی عمر فاروق کے دربار میں، کہا میں نے سنا آپ انصاف پرور ہیں، آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا زمین نے تیل کھایا، میرا تیل کا ڈبہ گرا، زمین نے تیل کھایا۔ عمر فاروق نے چٹھی لکھی زمین کے اوپر ڈال دی، زمین نے سارا تیل واپس دیا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا امیر المومنین چٹھی میں کیا لکھا تھا؟ میں نے لکھا تھا اے زمین اگر تو تیل واپس دے دیے تو ٹھیک، نہیں دے دیے تیرے اندر بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ دریائے نیل، وہاں کے لوگ خوبصورت لڑکی کو تیار کرتے اس میں ڈالا کرتے تھے، وہ دریائے نیل چلتا تھا۔ عمر فاروق کو دور آیا، عمر فاروق نے چٹھی لکھی دریائے نیل کو، اگر اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو چلنا شروع کر، نہیں تو مجھے شرک نہیں مانتا۔ تب سے لے کر آج تک ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا دریائے نیل سے۔ زلزلہ ہوا، عمر فاروق نے قدم مارا زمین پہ، کہا اے زمین ابھی ہل رہی ہے، تیرے اوپر انصاف کرنے والا موجود ہے۔ زمین رک گئی، کیوں؟ ایک ہاتھ میں قرآن تھا، سارے قانون اور سارے فیصلے قرآن سے ہوا کرتے تھے، سارے قانون۔ آج دنیا کے اندر جو حکومتیں ہیں، جو ایک فوجی دستہ ہے، جو نظام ہے، عمر فاروق کا دیا ہوا ہے۔ ورنہ اس وقت تک عام صحابہ کرام جو تھے وہ زمینداری بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، اپنا کام بھی کرتے تھے۔ جب جہاد کرنا ہوتا تھا مسجد میں اعلان ہوا کرتا تھا جہاد کے لیے جانا ہے، کون کون تیار ہے۔ لیکن عمر فاروق نے اس کے بعد فاضا سے ایک فوجی کیمپ بنایا، ٹریننگ دی، الگ فوج رکھی گئی، ان کی تنخواہیں مقرر کی گئی بیت المال سے۔
जितने भी महकमे बनाए गए उन्हें फारूक का दिया हुआ है। इसलिए गांधी जी मजबूर हो गए एक तकरीर में कहने पर, दुनिया में अगर किसी ने हुकूमत की है उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक ने की है। गांधी जी के अल्फाज हैं, गांधी जी ने तारीख को पढ़ा लेकिन हमें नहीं पता, इसलिए आज हम गैरों के नीचे दबे हुए हैं। तालिबान के बारे में आपने सुना होगा, कौम को फतह किया, सुपर पावर को हरा दिया। क्यों? दिल में है कुन फयकून, दिल में कुरान है, हाथ में कुरान है, आगे चले जा रहे हैं। बैतुल माल ने अल्लाह ताला सब कुछ दिया, दुनिया के फाते बन गए। और आज वो मौलाना, वो मुल्ला दुनिया के वज़ीर आज़म बने हुए हैं। सारी दुनिया कपकपाती है, थर्राती है। और हमारी तरह क्या खाएंगे, कहां से खाएंगे, कैसे खाएंगे, अल्लाह के ऊपर नजर नहीं। हमें ये नहीं पता रज़्ज़ाक़ है, खैरुर राज़िक़ीन है, नहीं पता, नहीं दिल में है। उनके दिल में कुन फयकून अल्लाह ताला ने फतह नसीब की। जंगे ओहद के अंदर मुसलमानों ने पहले वो जंग जीती थी, लेकिन जंग शुरू होने से पहले हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोर्चे पे 50 सहाबा को रखा था, तब तक नहीं हटना जब तक मैं न कहूं। जंग शुरू हुई, काफिरों को मूली की तरह काटा गया, बहुत सारे भाग गए मैदान छोड़ के। अब सहाबा किराम माले गनीमत जमा करने लगे, तालिबान को बुलाकर माले गनीमत में जहाज वगैरह बहुत कुछ, अरबों खरबों में अल्लाह ताला का दिया हुआ है, क्योंकि दिल में था कुन फयकून। अल्लाह जब कहता है हो जा, बस हो जाता है। ये दिल में है, कुरान हाथ में है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ हुए मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। अगर घर में कुरान होगा, माह रमज़ान आता है, कुरान को उतारते हैं, पहले 50 किलो गर्दा ऊपर से उठाते हैं। दिल्ली का एक वाक़या है, दिल्ली का एक शख्स ने माह रमज़ान के अंदर सारे इमाम साहब को दावत करते हैं, क्योंकि इमाम साहब माह रमज़ान के अंदर याद आते हैं। इमाम साहब की दावत की, इमाम साहब गए, वो सिर्फ 2 मियाँ बीवी थे। जिस कमरे में इमाम साहब को बिठाया गया, वही खिड़की पे कुछ पैसे थे, वहां पे तेज हवा चली, वो पैसे उड़ने लगे उधर इधर। इमाम साहब ने वो पैसे उठा के ऊपर एक ताकचा था, उसके ऊपर कुरान, उस कुरान के अंदर रखे। दूसरे साल, लेकिन जब इमाम साहब निकला वहां से, बीवी आई देखा कि वहां पे पैसे नहीं है। शौहर से कहा आपने पैसे उठाएगा, नहीं। तो फिर पैसे कहां गए? उसने कहा यहाँ पे इमाम साहब थे, इमाम साहब ने लिए होंगे, पैसे भी नहीं मिले। अब उस मुक्तदी के दिल में इमाम साहब के खिलाफ नफरत बढ़ गई, क्योंकि जाहिर सी बात है चोरी की, इमाम साहब चोर है। तो 1 साल तक मुक्तदी इमाम साहब से बात नहीं कर रहे, सलाम नहीं कर रहे। जब दूसरा माह रमजान आता है, सारे लोग दावत करते हैं। अब ये रहा, ये बीवी से कहता है दावत करे ना करे, बीवी का सब्र है कि चलो अल्लाह ताला के लिए दावत करते, आज माह रमजान अल्लाह ताला ज्यादा सवाब देंगे। इमाम साहब की दावत की, इमाम साहब आए, खाना पेश किया गया। इमाम साहब ने कहा तब तक नहीं खाऊंगा, पहले मुझे बताओ 1 साल तक मुझसे बात क्यों नहीं की? खाने आप खाइए, कहा नहीं खाऊंगा तब तक। उस शख्स ने कहा यहाँ पे कुछ पैसे पड़े हुए थे, वो आपने लिए हैं। इमाम साहब के आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा क्यों? और कोई बात नहीं, वो आप ही को, वो आप ही, चलो आपने लिए, हम दिल से देते हैं। इमाम साहब ने कहा इसलिए नहीं रो रहा हूं, आपने मुझे चोर कहा, इसलिए रो रहा हूं कि पिछले माह रमजान में मैंने कुरान में रखे, आज तक आपने कुरान नहीं खोला है। अगर आपने कुरान खोला होता, आपके पैसे आपके कुरान में थे। और हमें जब मुसीबत आती है, सैलाब आता है, ज़लज़ला आता है, कुरान के सामने पेश करते हैं। और बहुत सारे जगहों के बारे में सुना है, जब सैलाब आता है कुरान को सैलाब में फेंक देते हैं, शायद बचा देगा। इतनी बेहुरमती। वसीम रिजवी जैसे बहुत सारे लोग अभी भी पैदा होंगे, लेकिन उसके लिए हमें तैयार रहना है। अगर हमने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया होता, बिलफर्ज अगर हिंदुस्तान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो ठीक है सारे कुरान जमा करो, हिंदुस्तान के जला डालो, करते हम क्या करते हैं? हम घर में बैठ जाते हैं इस तरह, जैसे पिछले 5 साल से बैठ रहे हैं। हुक्म आते हम मानते हैं, सारे कुरान जमा किए गए, जलाए गए। अब हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास हाफिज़ कुरान होते, सीने में कुरान होता, हमारे हाफिज कुरान पढ़ते और सरमायादार लोग चंदा करके फैक्ट्रियां बनाते, प्रिंटिंग प्रेस बनाते, कुरान को फिर दोबारा छापते।
لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے اس قرآن کو اتارا اور اس قرآن کی بات میں ہی کروں گا، لیکن اس کے لیے ہمیں پہل کرنی ہے۔ عمر بن خطاب نے پہل کی، قرآن کو سنا، مسلمان ہو گئے۔ اور عمر بن ہشام، جو آج بہت کم لوگ جانتے ہیں عمر بن ہشام کون ہے، اس کو ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں۔ ابو جہل کا نام اصل عمر بن ہشام ہے، اور پہلے اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمتوں کا باپ۔ ایسی حکمتیں اس کے پاس تھی، لیکن کس سے مشہور ہوئے؟ ابو جہل کے نام سے، جہلوں کا باپ۔ اسلام نہیں مانا، اسلام سے دور ہوا، تو اسلام نے اسے خطاب دیا ابو جہل۔ تو تاریخ بڑی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قوم کو قرآن کے ذریعے سے زندہ کیا۔ حال ہی میں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے طالبان نے اللہ دل میں رکھا، قرآن ہاتھ میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے فتح کیا۔ تو میں کہہ رہا تھا جنگ عہد میں تو جنگ والے گلی میں جمع کرنے لگے، تو خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ پیچھے سے آئے، دیکھا وہ جو 50 صحابہ تھے، پہلے 10 آئے پھر 10، کہا ہم نے تو جنگ جیت لی، اب تو نکلے۔ ان کے امیر نے کہا نہیں، ابھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آیا، ہم نہیں رہیں گے، نہیں مانا۔ پہلے 10 پھر 10 پھر وہاں پہ 10 رہے۔ خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا، پہلے ان 10 کو وہاں پہ شہید کیا، پھر پیچھے سے، کیونکہ مسلمان میدان میں تھے، والی گلی میں جمع کرے تھے، ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا، وہ سمجھ نہیں پائے اور 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ کیوں؟ ایک نافرمانی کی وجہ سے، ایک نافرمانی۔ صحابہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایک نافرمانی کی وجہ سے شکست ہوئی۔ اور ہم سے کتنی نافرمانی ہوتی ہے؟ ہمارے جو اعمال اوپر جاتے ہیں وہ تو پتھروں کی بارش ہونے کی، جو ہمارے اعمال ہیں، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہمارے اوپر۔ پچھلی قومیں جو گناہ کیا کرتی تھی، صبح ان کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا اس بندے نے آج رات یہ گناہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اس عذاب کو میری امت سے اٹھا، اس کو اس کے پیشانی کے دروازے پہ نہیں لکھنا، کل قیامت کے دن پکڑنا۔ اگر وہ عذاب آج بھی ہوتا، ہمارے دروازے صبح بڑے بڑے ہوتے، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ کتنی مہربانی ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر۔ قربانیاں کسی قومیں کیا کرتی تھی، آسمان سے آگ آتی تھی، اور جو قربانی قبول ہوا کرتی تھی اس قربانی کو وہ آگ اٹھا لے جاتی تھی۔ میرے نبی نے دعا کی، یا اللہ اس امت کے لیے، میری امت کے لیے قربانی کو حلال کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قربانی کرو، گوشت بھی کھاؤ، چمڑا بھی رکھو، سب کچھ رکھو، قربانیاں کیا کرو، پھر بھی ہم قربانی نہیں کرتے۔ اور اس کے برعکس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 800 صحابہ جنگ کے لیے نکلتا ہے، اور ادھر سے 1,00,000 کا لشکر۔ ان کا امیر جب اس کو گھیرے میں لیا جاتا ہے، 800 کا لشکر، صحابہ کا لشکر 800، جب 1,00,000 کا لشکر انہیں گھیرے میں لیتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ جو لشکر گھیرے میں آتا ہے 100% اسے یقین ہوتا ہے کہ اسے مارنا ہے، یا تو ہتھیار چھوڑنا ہے یا مارنا ہے۔ جب گھیرے میں لیا گیا تو فوراً امیر صاحب نے دعا کی، یا اللہ ہماری فتح فرما، ہماری نصرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی نصرت کی 1,00,000 کا فوج بھاگ گیا۔ تقسیم ہند کے بعد جب ہندوستان تقسیم ہوا، ہمارا پڑوسی ملک پاکستان، وہ کس دنیا کے عالم لکھا ہم اسلامی قانون نافذ کریں گے، نظام مصطفیٰ قائم کریں گے، نہیں کیا۔ سب سے بڑی ہے بے شرمی، سب سے بڑھائی کہاں؟ پاکستان میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھارت کے 2 ٹکڑے کیے، بنگلہ دیش بھی ان کا تھا، بنگلہ دیش بھی چھین لیا، لوگوں کو گمراہ کر کے نظام مصطفیٰ پہ نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے 2 ٹکڑے کیے۔ جو قوم قرآن کو ٹھکرائے گی، جو قوم قرآن سے دور ہو جائے گی، اس قوم کے اوپر عذاب پکا۔ جب قوم ظالم بن جاتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کرتے ہیں۔ اور جب ووٹنگ آتا ہے، جب یہ الیکشن کا دور آتا ہے، ہم ووٹ دیتے ہیں کس کو؟ ابو جہل کو، اور ڈھونڈتے ہیں عمر فاروق جیسا لیڈر ہونا چاہیے، اور ووٹ کسے دیتے ہیں؟ عمر فاروق کہاں سے آئے گا؟ صلاح الدین کہاں سے آئے گا؟ جسے بیت المقدس کو آزاد کیا تھا، ہاتھ میں قرآن تھا، سارے عیسائی جمع ہو گئے،
अपने मशीरों ने भाई सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा कि सारे जमा होकर मुश्किलों के साथ जंग करना, कहा यही तो मैं चाहता था, मैं कहां से दुश्मन को ढूंढ ढूंढ के निकालता। अब मैंने बैतुल मक़दिस की हिफाजत की जिम्मेदारी ऐलान किया, सारे दुश्मन के मुत्तहिद हो गए, अब मुझे आसान है उनके ऊपर हमला करना। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनको दबोच दिया, खत्म कर दिया, तो बैतुल मक़दिस को आजाद कराया। तो हमने क्या किया? हमने बैतुल मक़दिस को यूं ही हाथ में दिया। हम शौक से पेप्सी, कोका कोला जो भी शौक से पीते हैं, ये नहीं पता इसकी फंडिंग कहां जाती है, इसका पैसा कहां जाता है, हमें नहीं पता भी है फिर भी करते हैं। इस वक्त सारी एजुकेशन पे पाबंदी है, कोरोना है, बीमारी है, वो है, मैंने कहा जैसे अमालों को जाते वैसे भी फैसले आते हैं। स्कूल बंद है, मस्जिद में ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। आप देखिए हमारे यहाँ हमारे बुनियाद में पार्क में 3-4 हजार लोग होते हैं, कोई पूछने वाला, कोई कोरोना नहीं, कोरोना कोई बीमारी नहीं है, वहां जाओगे क्षमा पाओगे। हर सीजन में चौथा टूर्नामेंट चला, हजारों में लोग होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर वहां पे होते हैं, लेकिन स्कूलों में बीमारी है, बड़ी बीमारी है, जो बचाएंगे बीमारी लग जाएगी। ये हमारे आम ऊपर जाते हैं, वहां से फैसले आते हैं, और हम में से कोई भाग भी नहीं कर पाता। पार्क में क्या हो रहा है, ग्राउंड में क्या हो रहा है, सरकारी कोई जलसा होता है, वहां भी कितने लोग होते हैं, नहीं कोई कर पाता है। हमारी जबान दबी हुई है। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान के 3 दर्जे हैं। गलत देखो तो हाथ से रोको, अगर इतनी ताकत नहीं है जुबान से रोको, इतनी ताकत नहीं फिर दिल में कहो कि ये गलत है। लेकिन आज हम दिल से भी नहीं कहते हैं। जो चीज जो गुनाह आम हो जाता है फिर वो गुनाह नहीं लगता, जब वो अलग ऐलान हो जाता है, आम हो जाती है। पूरी जिंदगी हम सोते रहे और आखिर मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अल्लाह ताला ने ज़ाइक़ा लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? वरना अल्लाह ताला सीधा कहता है कुल्लु नफ्सिन मौत, हर नफ्स को मरना है। ज़ाइक़ा क्यों कहा? हमें से बहुत सारे इतने सारे लोग हम यहाँ पे अपनी अपनी मन पसंद है। कोई मीठा पसंद करता है, कोई तीखा पसंद करता है, कोई कड़वा पसंद करता है। मीठा वाला तीखा नहीं खाएगा, तीखा वाला कड़वा नहीं खाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा मौत का मजा तुम्हें चखना है, ये चाहे तीखा हो, चाहे मीठा हो, चाहे कड़वा हो, तुम्हें खाना है। लेकिन अगर अच्छे अमाल करके आओगे, नेक बनकर आओगे, अल्लाह के अहकाम और हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे अमल करोगे, तो तुम्हें ये मौत मीठी लगेगी। अगर बुरे अमाल लेके आओगे तो तीखा लगेगा। मजा मौत एक ही है, लेकिन इसके मजे अलग अलग होंगे, अलग अलग इंसानों के लिए। शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हारस नंदर कयम यामत कोगोम हारस तो आम में गजरल आ, यानी कि पूरी जिंदगी में सोता रहा और जब जागा तो देखा मेरे पास अमाल नहीं है। टेलीप्यूम चतस हिलवतुन कोगोम, टेलीप्यूम चतस हिलवतुन कोगोम, योर आम जम तुम मलका। अब मुझे समझ आया कि मुझे मरना है, मैं बुढ़ा कब्र तक पहुंचा हूं, बीमारी ने मुझ पर कब्जा किया हुआ है। अब मुझे समझ आया मुझे मरना है, उठने लगा। अब अल्लाह ताला की इबादत करूं, अच्छे अच्छे अमल करूं, लेकिन मेरे जिस्म के सारे आज़ा ने इनकार कर दिया, मैं नहीं कर सकता। इसी वक्त यहां से मलकुल मौत आ गया, कहा चलो तेरा वक्त खत्म। केतन कबर छई पूछन शीरे, केतन कबर छई सियाचा। कुछ की कब्रें जो है वो फूलों की बागीचा, और कुछ की कब्रें अंधेरी कोठरी, अंधेरा कुआं। के गई साहिबो जाने वीरे, के गई ज़ेरे अति गुमराह। कि कुछ आपके रास्ते पे चले वो कामयाब हो गए, और कुछ आपके रास्ते पे नहीं चले वो बर्बाद हो गए, गुमराह हो गए। अल्लाह ताला हमें ज़रा सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।